یہاں پر بھی میں محترم شیخ عثمانی صاحب کے موقف سے ایگری نہیں کرتا ہوں. جو ٹی ایل پی کے خلاف ریفرنس، دیکھیں یہ فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا ہے، یہ ابھی صرف ڈکلیئر کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے. یہ فیصلے کا اختیار سپریم کورٹ کے پاس ہے، آرٹیکل 17 سب آرٹیکل 2 کے تحت. اور یہ جنرل مشرف نے 8ویں آئینی ترمیم میں یہ شک آرٹیکل 17 میں یہ لینگویج ایجاد کی، اور انہوں نے کیا کیا کہ جی پولیٹیکل پارٹیز کو کنٹرول کرنے کے لیے. پھر جب مشرف آئے، یہ 17ویں ترمیم تھی شاید، 8ویں تو 85 میں، 8ویں آئینی ترمیم میں آئی، 8ویں پھر جنرل ضیاء الحق کے دور میں اسی سن 1985 میں. ہاں وہ ضیاء الحق کا دور تھا، جنرل مشرف کا دور نہیں تھا. نہیں پھر دوبارہ جنرل مشرف نے اس کو پولیٹیکل پاکستان پولیٹیکل پارٹیز آرڈر میں لکھ دیا. اس کو آرٹیکل 15 میں اس نے پھر وہی لینگویج جو آرٹیکل 17(2) کی ہے وہ یہاں پہ ڈال دی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے یہ صرف یہاں تک ہی نہیں تھا، پھر سابقہ دور میں جب 2013 میں کرمنل لا امینڈمنٹ ہوئی تو ATC جو اینٹی ٹیررزم قانون ہے اس کے 11(B) سیکشن 8 کیا گیا، اور اس کے تحت بھی ریاست کو یہ اختیار دیا گیا فیڈرل گورنمنٹ کو کہ وہ یہ اگر کوئی پارٹی دہشت گردی کی معاونت کرتی ہیں یا پارٹیسپیٹ کرتی ہے. اس کے بعد جب یہ 2017 میں میاں نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں یہ الیکشن ایکٹ آیا تو 212 سیکشن ہے، اس کے تحت بھی یہ ایجاد کی گئی ہے کہ جناب پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کو ڈی رجسٹر کیا جا سکتا ہے یا ان رجسٹر کیا جا سکتا ہے الیکشن کمیشن کے پاس. اب یہ ماضی میں ہماری جو تاریخ ہے، تحریک تحفظ ختم نبوت کا ایک مشہور کیس ہوا تھا جو اس وقت کی حکومت نے پابندی لگائی تھی، اور ایک سن 75 میں ایک کیس ہوا تھا. ان دونوں فیصلوں میں سپریم کورٹ نے ایگری نہیں کیا تھا، اور انہوں نے کہا ہم اس پابندی کی اجازت، کیونکہ آرٹیکل 17 کی لینگویج یہ ہے کہ تبھی کوئی پارٹی جو ہے اس پہ پابندی لگے گی جب وہ نیشنل انٹیگریٹی اور ساورنٹی کے منافی جائیں گے. اب ٹی ایل پی کی یہ جلوس تو جو ہے، ان کے جو جلوس تھے، لوگ بھی ٹی ایل پی کے مرے، گرچہ پولیس کے جوان بھی شہید ہوئے، لیکن آرٹیکل 16 کے تحت آپ کا بنیادی حق ہے احتجاج کرنے کا، اور اگر آپ احتجاج کو بزور گولی دبانا چاہتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ پارٹی نہ رہیں، تو دوسرے الفاظ میں تو وہی ضیاء الحق والا مارشل لا کی